بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم اسم کی دوسری تقسیم کو پڑھیں گے کہ جس میں اسم کی دو اقسام کو بیان کیا جائے گا، پہلی مذکر اور دوسری مؤنث۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں نحو کا موضوع پڑھا تھا کہ نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ ہوتا ہے یا کلام ہوتا ہے، یعنی لفظ ہی اس کا موضوع ہے نا۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم جس لفظ پر گفتگو کریں گے تو وہ بامعنی لفظ ہے۔ تو یہ جتنے معرفہ، نکرہ یا جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارے لفظ کے بارے میں ہیں۔ تو جو آج کی تقسیم ہے ہماری مذکر اور مؤنث کی، یہ بھی لفظ کے بارے میں ہے کہ لفظ مذکر ہوگا اور لفظ مؤنث ہوگا۔ یعنی عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے تو مذکر اور مؤنث یہ انسان یا حیوان میں بولا جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے تو یہ مؤنث ہے، لیکن عربی زبان میں اس تذکیر اور تانیث مذکر اور مؤنث کو لفظ کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے یہ مذکر بھی ہوتا ہے اور جو لفظ ہوتا ہے یہ مؤنث بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مذکر کی تعریف کریں گے۔ مذکر اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے، یعنی عربی لغت میں ہم مذکر اس لفظ کو کہیں گے کہ جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے لفظ رجل، اسی طرح لفظ کتاب، لفظ قلم، لفظ رسول، یہ بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو یہ مذکر ہیں کیونکہ ان میں مؤنث کی کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے۔ اب مؤنث کی علامتیں کون کون سی ہیں، یعنی مؤنث کی کون کون سی علامات ہیں جن کو دیکھ کر ہم ایک لفظ کو مذکر شمار کریں گے اور ایک لفظ کو مؤنث شمار کریں گے۔ تو جو علامات بیان کی گئی ہیں ایک لفظ کے مؤنث ہونے کے لیے، ان کو تانیث کی علامات بھی کہا جاتا ہے، ان کو مؤنث کی علامات بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کل 3 ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت جو ہے وہ ہے گول تا، کہ جس بھی لفظ کے آخر پر گول تا آ جائے گی تو اس لفظ کو ہم مؤنث شمار کریں گے۔ اسی طرح دوسری علامت جو ہے وہ ہے الف مقصورہ یعنی کھڑا الف، اور تیسری علامت ہے الف ممدودہ یعنی جس الف کے بعد حمزہ آ جائے۔ تو یہ 3 علامات ہیں، ایک گولتا، ایک الف مقصورہ اور ایک الف ممدودہ۔ اب یہ تینوں علامات جس لفظ میں نہیں ہوں گی تو اس کو ہم مذکر شمار کریں گے۔ جیسے کبھی پچھلی مثالوں میں گزرا ہے لفظ رجل، اس میں نہ تو آخر پر گولتا ہے، نہ اس کے آخر پر الف مقصورہ ہے، اور نہ ہی اس کے آخر پر الف ممدودہ ہے۔ اسی طرح لفظ کتاب ہے، لفظ قلم ہے، لفظ رسول ہے۔ ان میں جو مؤنث کی علامات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت نہیں ہے، تو ان سب الفاظ کو ہم مذکر شمار کریں گے۔ جو مؤنث کی علامات بیان کی گئی ہیں گول تا جو ہے تو بالکل واضح ہے، جیسے بقرۃن، شجرۃن، ان کے آخر پر گول تا ہے۔ الف مقصورہ اور الف ممدودہ، ان دونوں کا فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو سادہ لفظوں میں جو ہے وہ کھڑا زبر بھی کہتے ہیں، تو کھڑا الف بھی کہتے ہیں۔ یہ الف مقصورہ ہوتا ہے، اس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا۔ اور الف ممدودہ اس الف کو کہا جاتا ہے کہ جس الف کے بعد حمزہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے حمراء، اسی طرح صحراء، یہ سارے کے جو دونوں مثالیں ہیں یہ الف ممدودہ کی ہیں۔ اب مؤنث کی جو تعریف ہے وہ مذکر کی تعریف کے مخالف ہے، لیکن مؤنث کی چند قسمیں ہیں، یعنی مؤنث کی 3 قسمیں ہیں، تو ہر ایک قسم کو بیان کرتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ ان کی تعریفات کو بیان کریں گے۔ مؤنث کی پہلی قسم ہے مؤنث حقیقی۔ یہ وہ مؤنث ہوتی ہے کہ یعنی جس جگہ پر بھی یہ مذکر اور مؤنث ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے مراد لفظ ہے یا اسم ہے، کیونکہ مؤنث اور مذکر ہونے یہ اسم کی تقسیم میں بیان ہو رہے ہیں، تو جو اسم ہے یہ بھی ایک لفظ ہی ہوتا ہے۔ تو مذکر اور مؤنث جہاں پر بھی استعمال ہوں گے مراد اس سے لفظ ہی ہے۔ مؤنث حقیقی وہ اسم ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہو، چاہے اس لفظ کے آخر پر مؤنث کی علامت موجود ہو یا نہ ہو۔ یعنی جس وقت ایک لفظ کا معنی ہم دیکھیں گے کہ اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے،
تو پھر ہم اس کی علامت کی طرف نہیں جائیں گے. علامت ہو تو فبہا، اگر نہیں بھی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں نر جاندار ہونا یہ کافی ہے. مثال کے طور پہ جیسے لفظ امراۃن ہے. لفظ امراۃن اس کا مطلب ہوتا ہے عورت، اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے اور وہ ہے رجل، جس کا معنی ہوتا ہے مرد. اسی طرح لفظ زینب کہ جو مؤنث حقیقی ایک عورت کا نام ہے جس کے مقابلے میں مرد ہوتا ہے. اب امراۃن کے آخر پر تو گولتا موجود ہے، لیکن لفظ زینب کے آخر پر مؤنث کی کوئی علامت موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ مؤنث حقیقی کا نام ہے، اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے، تو پھر ہم علامت کی طرف نہیں جائیں گے. یہ مؤنث کی پہلی قسم ہے، مؤنث حقیقی. اسی طرح مؤنث لفظی یہ دوسری قسم ہے. یہ وہ مؤنث ہوتی ہے، وہ لفظ ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار تو موجود نہیں ہوتا، لیکن اس میں مؤنث کی علامات میں سے کوئی ایک علامت کا موجود ہونا یہ لازم ہے. یعنی مؤنث حقیقی میں تو یہ تھا کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہوتا ہے، اس میں پھر ہم علامت تانیث کو نہیں دیکھتے ہیں. لیکن مؤنث لفظی میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود بالکل نہیں ہوتا، لیکن اس میں مؤنث کی 3 علامات میں سے ایک علامت کا ہونا یہ لازمی ہے. مثال کے طور پہ جیسے ظلمتن. اب ظلمتن کا مطلب ہے اندھیرا. اب اندھیرا خود ایک بے جان چیز ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار موجود نہیں ہے، لیکن اس کے آخر پر ہمیں گول تا نظر آ رہی ہے. اسی طرح شجرتن. شجرتن جو ہے اس کے یہ درخت ہے، خود اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار موجود نہیں ہے، لیکن آخر پر گول تا موجود ہے، اس کا معنی درخت ہے. ثمرتن اس کا مطلب پھل ہے، تو اس کے مقابلے میں نر جاندار موجود نہیں ہے، لیکن اس کے آخر پر گولتا موجود ہے. اسی طرح لفظ صغرا ہر چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، کوئی بھی چھوٹی چیز ہو. ویسے نام بھی ہوتا ہے، لیکن صغرا کو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ ہر چھوٹی چیز کو صغرا کہتے ہیں، تو اس کے آخر پر الف مقصورہ ہے، تو اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہے، مثال کے طور پہ. اسی طرح لفظ صحراء، لفظ حمراء. لفظ صحراء جو ہے یہ ایک میدان کو کہتے ہیں. اب صحراء کے مقابلے میدان کے مقابلے میں کوئی نر جاندار موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ زمین کا ہوتا ہے، بے جان ہے، لیکن اس میں مؤنث کی ایک علامت موجود ہے. اور لفظ حمراء یہ سرخ چیز کو کہتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار موجود نہیں ہے، لیکن مؤنث کی علامت موجود ہے. تو یہ ساری مؤنث لفظی ہیں. تیسری قسم مؤنث کی ہوتی ہے مؤنث سمائی. یہ سما یعنی سننا، یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے یعنی ایسا اسم یا ایسا لفظ یا ایسی مؤنث کہ جس کے مقابلے میں نہ تو نر جاندار موجود ہو، نہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت موجود ہو، بلکہ اس کو صرف ہم نے عربیوں سے سن کر، جس لفظ کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی اس لفظ کو مؤنث ہی سمجھیں گے، تو یہ مؤنث سمائی ہے. یعنی ایسی مؤنث ہے، ایسا لفظ ہے کہ جس کو مؤنث ہم کنسیڈر کر رہے ہیں لیکن عربیوں سے سن کر، تو یہ مؤنث سمائی ہوتا ہے. یہ کافی سارے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی معلومات لغت کے مطالعے سے آپ کو ملیں گی. جیسے آپ آگے پڑھیں گے تو پھر معلومات انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے، بھئی یہ چیز بھی مؤنث سمائی ہے، یہ چیز بھی مؤنث سمائی ہے. مذکر اور مؤنث کے حوالے سے کچھ ایک دو قواعد ہیں. کہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آخر پر مؤنث کی علامت لفظوں میں موجود ہوتی ہے، لیکن وہ الفاظ مذکر ہی شمار کیے جاتے ہیں، باوجود یہ کہ اس کے آخر پر مؤنث کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ وہ مذکر کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، مذکر کے نام ہوتے ہیں یا مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جو الفاظ صرف مذکر ہی کے لیے استعمال ہوتے ہوں، چاہے ان میں مؤنث کی علامت موجود ہو، ان الفاظ کو ہم مؤنث نہیں کہیں گے. اسی طرح کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے لفظ طریق، اس طرح لفظ سبیل ہے. تو یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی آگاہی بھی آپ کو دیں گے آگے، جیسے آپ مطالعہ کریں گے عربی لغت کا، تو یہ باقی الفاظ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائیں گے بھئی کون سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا کون سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو باوجود مؤنث کی علامت کے بھی مذکر رہتے ہیں.